اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فرحت حسین پروگرام محبان زینب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج ہم جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے نظام ولایت۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحج ہے، اور اس ماہ ذی الحج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 عیدوں سے ہمیں نوازتا ہے، اور یہ بہت ہی متبرک مہینہ کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے 3 عیدیں اس مہینے میں مخصوص کی ہیں۔ ایک جو عید گزر گئی ہے عید الاضحیٰ، اور دوسرے اب جو ہے وہ انشاءاللہ آج 17 ذی الحج ہے، کل 18 ذی الحج، جو کہ بہت ہی عظیم ترین تاریخ ہے اسلام کی حوالے سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 18 ذی الحج میں کو بہت مخصوص کیا، اپنے دین حق کی تکمیل کا اعلان جو ہے وہ 18 ذی الحج کو کیا ہے، اور اس کے بعد اسی ذی الحج میں انشاءاللہ عید مبارکہ بھی آئے گی۔ یہ بھی اسلام کی فتح ہے۔ حقیقتاً تینوں عیدیں جو ہیں اس میں ہمیں اسلام کی کامیابی اور کامرانی نظر آتی ہے۔ عید الاضحیٰ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو شکست دی، اور حکم اطاعت کو مقدم سمجھتے ہوئے بہت عظیم قربانی اپنے نفس کی پیش کی، اپنی اولاد کی پیش کی، اور پھر اس کے بعد عید غدیر ہے، جو کہ جس دن 18 ذی الحج کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پسندیدہ دین کو ولایت کے دامن میں پناہ عطا کی ہے۔ تو حقیقتاً حق تو یہ تھا کہ تمام کلمہ گو مسلمان 18 ذی الحج کو مل کر بہت ہی شاندار طریقے سے اللہ کا تشکر بجا لاتے ہوئے سب مل کر اس عید عظیم کو سیلیبریٹ کرتے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں صرف ایک ہی فرقہ ہے اہل تشیع کا، کہ جو اس اہم ترین عید کی قدر کرتا ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اور اس عید میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تکمیل دین کی جو سند اس میں ثبت کر دی، مہر لگا دی ہے، اس کو جو ہے الحمدللہ ہم جو اہل بیت اطہار سے، در اہل بیت سے تمسک رکھتے ہیں، الحمدللہ ہم اس بات کی قدر کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں عظیم ترین خوشی اور عظیم ترین عید اور یوم عید وہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین حقیقی کو کامل قرار دیا، اکمل قرار دیا، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی کہ اعلان ہوا ہے عید غدیر میں کہ ہم نے دین کو کامل قرار دے دیا، دین کی تکمیل ہو گئی، کمپلیٹ ہو گیا ہے دین، اور ہم نے نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے، یعنی کہ جو عظیم ترین نعمت ہے وہ نعمت ایمانی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے نعمتوں کا اتمام کر دیا، یعنی کہ جس نے نعمت ایمانی کو پا لیا
تو اس نے تمام نعمتوں کو حاصل کر لیا. اکمل تمام نعمتوں کی تکمیل ہوتی ہے نعمت ایمانی میں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دین کو کامل کیا، نعمتوں کا اہتمام کیا اور دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی اور مسرت کے ایام ہیں، اور انشاءاللہ عزیز اہل بیت کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ بہت شاندار طریقے سے با مقصد اور بہترین نصیحت اور بہترین کہنا چاہیے کہ بہترین طریقے سے ہم عید غدیر کو انشاءاللہ سیلیبریٹ کریں گے، اور اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو، کہ اس عید کی معرفت جو ہے وہ ہمارے دین کی تکمیل کا ذریعہ بنے گی. تو انشاءاللہ جتنے بھی پروگرام ہمارے ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہوں گے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوں گے، یوزفل ہوں گے، اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا، اور حقیقت سے کو ہم عیاں کریں گے، اور ریفرنسز کے ساتھ قرآنی آیات اور احادیث رسول کے ساتھ ائمہ معصومین کے اقوال کے ذریعے سے ہم عید غدیر کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. کیونکہ حقیقت ہے عید غدیر وہ یوم ہے، وہ یوم عید ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسا دستور دیا، ایک ایسا نظام دیا کہ جس کو اس نے ولایت کا نام دیا، نظام ولایت، کہ جو کہ دین کی بقا کے لیے، حق کی بقا کے لیے، اور انسان کی بقا کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، اور انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے یہ نظام ولایت معاون اور مددگار ہے. اگر انسان اس نظام ولایت کی حقیقت کو جان جائے حقیقی معنوں میں، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس نظام کے تحت اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے دین اور دنیا دونوں میں کمال حاصل کرے، اور دین و دنیا میں دونوں میں اس کی جو ہے وہ فلاح ہو، اور اس کی بھلائی ہو، اور اس کا انجام بخیر ہو. خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نظام ولایت کی قدر کریں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا ہے. یہ مخصوص امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک نظر خاص ہے ہمارے پروردگار کی، وہ جو رب العالمین ہے، کہ جس نے فقط ہم کو کلمہ گو مسلمانوں کو یہ نظام ولایت عطا کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہمیں پاکستان کراچی سے بچیوں نے ہمیں جوائن کیا ہے کہ جو کہ غدیر کے حوالے سے منقبت پیش کریں گی. تو پہلے ہم ان کی منقبت کو سنتے ہیں اور پھر اپنے پروگرام کو آگے لے کے بڑھائیں گے. ابو طالب کا بیٹا فضیلت کا مینارہ، ابو طالب کا بیٹا غدیر خم کا دولہا، ابو طالب کا بیٹا غدیر خم کا دولہا، ابو طالب کا بیٹا علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے، کرشمے دیکھ کے جس کے زمانہ دھوکا کھائے، نصیری سمجھ نہ پائے، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا غدیر خم کا دولہا، ابو طالب کا بیٹا. میں سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی، شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی، شرف کا
مولا ابو طالب کا بیٹا، شرف کا عرش مولا ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا، یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا، ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا، ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے، اے فرضی باپ کے بیٹوں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اے اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا، ہے اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، ہوئی جب ان کی ولادت بتوں کی آئی شامت، مقدر دین کا جاگا ملی کعبے کو طہارت، وقار خانہ کعبہ ابو طالب کا بیٹا، وقار خانہ کعبہ ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں ہمیشہ ان پیرنٹس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جو کہ ماشاء اللہ سے اپنی اولاد کو کی اس طریقے سے تربیت کرتے ہیں اور ان کو اہل بیت اطہار کا شیدائی بناتے ہیں، مدح سرائی کی ان کو تعلیم دیتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو بھی ذکر رسول اور آل رسول میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، جس طریقے سے بھی، چاہے نثر کے ذریعے سے یا نظم کے ذریعے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے اپنے محبوب ترین بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل عیال کی جب مدح ثنائی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ان ہستیوں کو کہ جن کی زبان پر ذکر اہل بیت رہتا ہے، ان کی زبانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ پاکیزگی اور طہارت عطا کر دیتا ہے، اور ان کو دین و دنیا دونوں میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مشکلات سے محفوظ رکھتا ہے۔ خداوند کریم سب کو توفیق دے کہ اپنی زبانوں کو ذکر رسول اور آل رسول کے ذریعے سے پاک و پاکیزہ کریں، اور اس زبان پر ہمیشہ انہی عظیم ہستیوں کا ذکر ہوتا رہے۔ تو جی ناظرین، ہمارے لیے تمام مسلمانوں کے لیے یہ جو ایام ہیں بہت مخصوص ہیں، بالخصوص اہل بیت اطہار کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے تو بہت ہی بہترین یہ ایام ہیں، بہت ہی متبرک یہ ساعتیں ہیں کہ جو کہ ہم گزار رہے ہیں ماہ ذی الحج میں، کہ جو میں بار بار یہ عرض کر رہی ہوں کہ ماہ ذی الحج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو وہ تحفے عطا کیے ہیں کہ اگر ہم اس کو ویلیو کریں، اس کی قدر کریں، تو پھر ہم اپنے آپ کو اس کمال تک لے کر جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ماہ ذی الحج میں جب ہم دیکھتے ہیں ان کی جو تاریخ ہے کہ جس میں ابتدا ہوتی ہے، تو وہ ایک عظیم رشتہ ازدواج میں وہ جوڑا جو ہے وہ
منسوب ہوتے ہیں مولا علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نکاح کے حوالے سے ہمیں یہ تاریخ ملتی ہے ماہ ذی الحج میں. اور اس کے علاوہ یہی ماہ ذی الحج ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ دہر یعنی سورہ انسان کو نازل کیا ہے. ان خانوادے کے لیے افراد نے جو ایثار و قربانی کا عمل بارگاہ رب العزت میں فی سبیل اللہ پیش کیا کہ جن کی شان میں سورہ حل عطا نازل ہوئی وہ بھی انہی ماہ ذی الحج میں. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک ہمیں عظیم ایک واقعہ نظر آتا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام الہی میں بھی پیش کیا، وہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا، وہ بھی اسی مہینے میں وہ عمل جو ہے وہ سر انجام دیا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ جو عطائے فدق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم رب سے باغ فدق کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہبہ کیا اور ان کو توفتاً عطا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا وہ بھی ماہ ذی الحج میں اللہ نے اللہ کے حکم سے جناب فاطمہ کو فدق جیسا تحفہ عطا کیا گیا. اس کے علاوہ یہی مہینہ ہے کہ جس کو ماہ ولایت بھی کہتے ہیں، ماہ امامت بھی کہتے ہیں، اور اس مہینے کی جو 18 ذی الحج کہ یوم غدیر جس کو کہا جاتا ہے اس کو یوم عبادہ بھی کہتے ہیں. اور ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یوم غدیر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو یہ یوم عید نصیب کیا ہے، اس یوم غدیر کا چرچا زمین سے زیادہ اہل آسمان کرتے ہیں. یعنی کہ یوم غدیر کو اہل آسمان جو ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور یہ جو یوم غدیر ہے اس کو جو اہل آسمان ہیں وہ اس کو جو ہے وہ بہت ہی ذوق اور شوق سے اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کو کہ جس کو زمین میں سے زیادہ جو کہ آسمان میں مشہور ہے، اور رسول خدا نے اپنی زندگی میں فقط ایک ہی حج کیا ہے جو کہ ہم سب جس سے واقف ہیں، اور وہ جو کہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے. اور اس حج کی واپسی پر حج کو مکمل کر کے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس اپنے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو میدان خم میں جو ہے وہ آپ نے تمام حاجیوں کو رکوایا اور وہاں پر آپ نے اعلان غدیر کیا ہے. اور یہ جب یہ اعلان غدیر ہوا تو ظاہر ہے جو ہمیں روایتیں ملتی ہیں کہ یہ اعلان غدیر کیا ہے. جیسے میں دوبارہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نظام ولایت کو حکم رب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کیا، اس کا تعارف کروایا، بتایا کہ یہ نظام ولایت ہے کہ جس میں انسان کی بقا ہے اور دین اسلام کی بقا بھی نظام ولایت میں ہے. اس نظام ولایت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت فرمائی، اس کو نظام ولایت کی پناہ میں دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس دین اسلام جو کہ دین حق ہے
اصلی حیت اور شکل میں وہ جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے تک پہنچے گا، اس کی وجہ اور سبب فقط و فقط یہ نظام ولایت ہے کہ جس کے سبب دین حقیقی اپنی اصلی حیت اور شکل اور اپنے اصل شریعت کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کہ روز قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ ورنہ جو ہم نے دیکھا کہ ہسٹری میں ظاہر ہے کہ تمام انبیاء دین اسلام ہی کو لے کر آئے اس دنیا میں، وہی ایک وحدانیت اور اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آئے اور اس کے حکم سے لوگوں کی تبلیغ کی اور پیغام حق کو پہنچایا، مگر جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر وہ جو ان کا پیغام تھا وہ اپنی اصلی حیت اور اپنی اصلی شکل میں وہ دین باقی نہیں رہا، کیونکہ لوگوں نے اس کے اندر جو کہ اللہ کا دین تھا، اللہ کا منتخب کردہ دین تھا، تو لوگوں نے، انسانوں نے اس اپنے دور کے جو ہادی اور نبی اور مرسل جو تھے، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے فالوورز نے اللہ کے دین میں اپنی مرضی کو شامل کر دیا۔ اب پھر وہ دین رب نہیں رہا، دین بندہ بن گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ اسی لیے ورنہ اگر وہ دین اپنی اصلی حیت میں موجود ہوتا تو زبور و انجیل و تورات جو کہ دین حق لے کر آئے تھے تو وہ منسوخ نہ کرتا رب۔ وہ منسوخ اس لیے ہوئیں کہ وہ جو حقیقی تورات اور زبور و انجیل جو انبیاء و مرسلین لے کر آئے تھے، ان کے جانے کے بعد ان کی اس کتاب میں جو ان کے فالوورز تھے انہوں نے اپنی مرضی سے اس کے اندر چینجنگز کی کہ جو کہ حقیقی جو تورات تھی وہ اس کی اپنی اصلی حیت اور اپنی اصل جو پیغام اس میں نہیں رہا، کہ جس کی وجہ سے وہ پیغام پھر رب نہیں تھا، وہ پیغام بندہ بن گیا، تو جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان گزشتہ کتب کو منسوخ کیا۔ مگر جو حقیقی تورات، زبور و انجیل جتنے بھی صحیفہ آسمانی نازل ہوئے، چونکہ وہ ظاہر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام تھا اور وہ حق تھا اور ہمیشہ کے لیے پائیدار تھا، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ان صحیفوں کو اپنی اس آخری کتب کے جس کو قرآن مجید کہتے ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ان صحیفوں کو محفوظ کر لیا، اور جو ہمیں روایتوں میں بھی ملتا ہے، تفاسیر میں بھی ملتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی بھی کتب اور صحیفے نازل کیے ان سب کو یکجا کر دیا اس کلام الہی میں، اس قرآن میں جو میرے قلب پر نازل ہوا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ان تمام صحیفوں کو محفوظ کر دیا۔ تو تمام کتب آسمانی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یکجا کر دیا اپنی اس کتاب جس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس پورے قرآن کے علم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الحمد میں مخصوص کر دیا، اور پھر سورہ الحمد کے اس تمام علوم کو بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کے تمام علم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بائے بسم اللہ میں، اور بائے بسم اللہ کا جو بے کا نقطہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں احادیث ملتی ہیں، اور تمام اسکول آف تھاٹ کے لوگ جو ہیں جو کہ علماء حق ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں اور قائل ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ انا نقطۃ تحت الباء، کہ میں وہ نقطہ ہوں جو اس بائے بسم اللہ کی بے کے نیچے لگتا ہے، یعنی المختصر صحیفہ آسمانی کو اللہ نے کلام الہی میں جمع کیا، یکجا کیا، اور پھر اس کے بعد وہ سورہ الحمد میں اس کو جو ہے وہ اس کو مختص کیا،
اور پھر مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ اگر خطبہ غدیر انشاءاللہ آپ کل کا پروگرام ہمارا ضرور دیکھیں گے، مشعل راہ کا ہم لوگوں کا اسپیشل ایپیسوڈ ہوگا، شاید 2 آورز کا ہو یا 1 آور کا ہو، ابھی ہم نے ایگزیکٹ ٹائم کو ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے، تو اس میں ہم بہت ہی تفصیل کے ساتھ، میرا ارادہ ہے اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ جو خطبہ غدیر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، پلیز آج ضرور اس کو پڑھیے گا، اور کل ہم انشاءاللہ اس کے پوائنٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں عرض کر رہی تھی کہ اسی خطبہ غدیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام علوم کو میرے سینے میں منتقل کیا۔ ہمارے ساتھ اچھا کالر موجود ہیں، پہلے ہم ان کی کال کو لیتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو۔ بڑا خوبصورت ٹاپک نظام ولایت۔ میں نے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جو پوچھنے ہیں آپ سے۔ نظام ولایت ہم نے آپ لوگوں سے یا علماء سے بھی سنا ہے کہ اللہ ولی، پاک رسول کا ولی، اور پھر مولا کائنات کے متعلق کہا گیا کہ وہ ولی، یا 3 ولی تو ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان 3 ولیوں میں جو اللہ ولی ہے یہ نظام اللہ کا بھیجا ہوا نظام ہے جو آگے چلتا ہے، اور پھر پاک رسول نے ہم پہ پہنچایا، پھر اس کی حفاظت جو کی ایک ولی نے کی، وہ مولا کائنات ہی ولی تھے جنہوں نے اس نظام کی حفاظت کی اور کر کے بھی دکھائی، جنگیں بھی آپ کے سامنے ہیں ساری، اور ساری زندگی جو گزاری ہے وہ بھی آپ کے سامنے، بلکہ ان کی اولاد میں بھی اس نظام کو بچایا جو اللہ نے بھیجا ہوا نظام تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ نظام ولایت سے پہلے پاک رسول جب زندہ تھے، اور وہی نظام آگے مولا کائنات نے بھی نافذ کیا، استعفے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ بھائی اب آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں، تو انہوں نے انکار کیا، تو انہوں نے کہا نہیں پھر ہم اسلام چھوڑ دیں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر میں وہی نظام لاؤں گا جو نظام پاک رسول کے وقت میں تھا، تو پھر وہی نظام لے کے آئے بھی، لیکن انہوں نے شرطیں بھی منوانی شروع کی۔ استعفے والوں نے اپنے نظام کو درمیان میں ڈال کے، کیونکہ وہ نظام تو چاہتے ہی نہیں تھے پاک رسول کا، وہ تو اپنا نظام چاہتے تھے جس میں وہ جو جی چاہے کرتے پھریں۔ لیکن جب مولا کائنات نے یہ کہا کہ میں وہی نظام لاؤں گا، تو پھر انہوں نے شرط بھی رکھی کہ خلفائے راشدہ کی بات ماننے کے، لیکن انہوں نے انکار کیا اس بات کا۔ اب بات یہ ہے کہ جب نظام ولایت اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اب آخر تک جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا نظام آیا بھی، پھر اس نے جو تباہی مچائی بھی، وہ بھی ایک تاریخ پہ پورا آپ کے سامنے ہے کہ شیشہ کے تاریخ میں اس نظام نے اب 1400 سال کے بعد بھی آئزل اور داعش پیدا کر دی اس نظام نے، اور ابھی تک کی ہوئی ہے اور کر رہے ہیں، اور تباہی، بلکہ یہاں تک ہے کہ نظام ولایت کو روکنے کے لیے بی بی پاک سے بھی وہ باز نہ آئے، اور ان سے بھی کہتے ہیں خطا کی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ ہونے کے باوجود کیا ضرورت پڑی تھی ان کو کہ اللہ کے نظام سے ہٹ کے، نظام ولایت سے ہٹ کے، وہ اپنے نظام کو لا کے اس پہ زور دیتے رہے اور اس کو زبردستی نافذ کرتے رہے اور کامیاب بھی نہیں ہوئے، اور آج تک کامیاب نہیں ہوئے؟ تو کیا وجہ تھی کہ اس نظام کو ختم کرنے کی کیوں ضرورت پڑی انہیں؟ نظام ولایت کی مخالفت کیوں کی؟ کہ اللہ کے نظام، اللہ کی بات کو نہیں چاہتے تھے؟ وہ کلمہ پڑھ کے پاک رسول کا، اور پھر بھی وہ نہیں چاہتے تھے وہ نظام، صحابی بن کے بھی نظام نہیں چاہتے تھے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دو، مہربانی ہوگی۔ جی بہت شکریہ برادر آپ کے فون کال کا، ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ بہت ہمارے پروگراموں میں کال کرتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارا پروگرام دیکھتے بھی ہیں۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور بے شک اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ ظاہر نظام ولایت وہ نظام ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو رائج کیا، جس کو قائم کیا، اور جس پر عمل پیرا ہونے کا کلمہ گو مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راہ حق دکھا دی، اہدنا الصراط المستقیم، راہ حق اس نے دکھا دی ہے، مگر اس نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ خود عقل بھی دی
اور اللہ نے اس کو کہنا چاہیے کہ عقل بھی دی اور انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے اس نے ہدایت بھی فرمائی ہے۔ ایک ہدایت باطنی ہے کہ جو وہ قدرتی لے کر اس دنیا میں آیا، اور ایک ہدایت ظاہری ہے جو کہ انبیاء و مرسلین کی صورت میں اور کلام الہی کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں ان ہدایتوں سے نوازا ہے۔ مگر اگین اس نے جبر نہیں ہے، اس نے ہمیشہ قرآن کو آپ دیکھیے تو کہیں بھی اسلام جبرن رائج نہیں ہوتا ہے، وہ ایک حق کا راستہ دکھاتا ہے اور پھر اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو چوائس دیتا ہے کہ تمہاری مرضی اما شاکروں و اما کفورا، کہ تمہاری مرضی کہ تم شکر گزار لوگوں میں اپنا شمار کرو، نیکوکار میں اپنا شمار کرو یا نافرمانوں میں۔ تو یہ انسان کو اختیار دیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ تو نیچرلی کہ جو لوگ دین اسلام کو حقیقی معنوں میں جنہوں نے اس کی قدر کی، اس کو سمجھا اور اس کو قبول کیا، تو انہوں نے تو سر تسلیم خم کر دیا کہ دین اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دینا۔ جیسے کہ غدیر کے خطبے میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہارے نفوس پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ تو انہوں نے اس طرف متوجہ کیا ہے کہ یعنی کہ تمہارا جو نفس ہے وہ حقیقتاً وہ اللہ کا ماتحت ہونا چاہیے، اس کے بھیجے ہوئے ہادیان کا ماتحت ہونا چاہیے۔ تمہارا نفس پر حقیقتاً اگر تم صاحب ایمان ہو تو تمہارے نفس پہ پھر تمہارا اختیار نہیں ہے، کیونکہ جب تم کلمہ توحید پڑھ رہے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم جو ہے وہ اس کلمے کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کر رہے ہو کہ میں اپنے نفس کو اپنے رب کے سپرد کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، ان کی کال کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہماری کال ڈراپ ہوگی۔ اچھا، ہمارے ساتھ پاکستان سے سسٹر ناز رضوی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور وہ اپنے اظہار خیال کرنا چاہ رہی ہیں، تو ہم پہلے ان کی گفتگو کو سنتے ہیں اور اس کے بعد موضوع کو اپنے آگے لے کے جائیں گے۔ جی سسٹر ناز رضوی صاحبہ فرام پاکستان، کراچی۔ اللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی وسلم زد وبارک علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر والانزاع الاشجاع ویا مظہر العجائب یا مظہر الغرائب والشہاب ثاقب ونقطة دائرة المطالب، اسد اللہ غالب مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محسن کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز میں تمام اہل ولایت شیعان حیدر کرار اور خصوصاً اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تہنیت پیش کرتی ہوں، اور ساتھ ہی خواہر سیدہ فرحت حسین صاحبہ کی تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ہدایت ٹیلی ویژن کی اس پر نور محفل کا حصہ بننے کی سعادت عطا فرمائی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خواہر فرحت حسین صاحبہ، ہدایت چینل اور ان کی اس پوری ٹیم کو جنہوں نے اس پر نور محفل کو آراستہ کرنے میں اپنا حصہ ڈالا، کامیابی عطا فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی آمین۔ خواہر، جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ماہ ذی الحج بہت ہی متبرک مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی 18ویں تاریخ عید غدیر ہے کہ اسی دن خداوند عالم نے دین کو کامل فرمایا اور سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر
مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیفہ و جانشین مقرر فرمایا۔ یہ بےحد مبارک روز ہے اور اللہ کی عظیم ترین عید ہے۔ پروردگار عالم نے ہر پیغمبر کے لیے اس دن کو عید قرار دیا ہے اور محترم بنایا ہے، اور اس کا نام آسمان میں روز عید موعود اور زمین میں روز میثاق ماخوذ اور جمع مشہود قرار دیا گیا ہے۔ شاہ خراسان شاہ ایران مولا علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت عرش خدا کے سامنے 4 روز ایسے زیب و زینت کے حاضر کیے جائیں گے کہ جس طرح دلہن کو آراستہ کرتے ہیں۔ ایک روز جمعۃ المبارک، ایک روز عید الفطر، ایک روز عید قربان یعنی عید الاضحیٰ، اور ایک روز عید غدیر۔ اور ان سب میں عید غدیر کا دن ایسا ہوگا کہ جیسے ستاروں میں چاند ہوتا ہے۔ سب سے افضل عید عید غدیر ہے۔ اور سامعین کرام، جیسے کہ اللہ نے رمضان المبارک کی تکمیل کے بعد ہمیں عید الفطر عطا فرمائی، حج کی تکمیل کے بعد عید الاضحیٰ عطا فرمائی، اسی طرح جب دین مکمل ہوا تو اللہ نے عید غدیر جیسی افضل عید سے ہمیں نوازا۔ غدیر سے ہماری پہچان ہے، اور یا یوں کہیے کہ غدیر تو احسانات ابو طالب کے بدلے کا نام ہے۔ منکرین آج کے دن نا امید ہوئے۔ آج یوم نور ہے، آج یوم ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس عید کے وجہ تسمیہ وہ مقام ہے کہ جس کا نام غدیر ہے، اور غدیر ایک ایسا میدان ہے جو مکے سے 150-200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ خم کنویں کا نام ہے جو وہاں پر موجود تھا۔ میدان غدیر عراق، ایران، یمن، مکہ اور مدینے کے درمیان کا جنکشن تھا، اور دیگر علاقوں سے آنے والے یہاں پہنچ کر مکے کا راستہ اختیار کرتے تھے، اور حج کی تکمیل کے بعد اسی راستے کے بعد مختلف راستوں میں منتشر ہو جایا کرتے تھے۔ تو گویا اعلان ولایت کے بعد فقط یہ راستوں کا ہی جنکشن نہ رہا، بلکہ غدیر عقیدوں کا بھی جنکشن بن گیا، کیونکہ اس مقام پر آیات ربانی کا نزول ہوا، حکم ربانی ہوا ان الفاظ کے ساتھ کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اے پیغمبر آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پیغمبر کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور خدا آپ کو میرے خیال سے شاید آواز ان کی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ ماشاء اللہ سے بہت ہی بہترین گفتگو کر رہی تھیں، یہ بھی ذاکرہ اہل بیت ہیں سسٹر ناز رضوی صاحبہ، اور بہت ہی ماشاء اللہ سے ان کی گفتگو بہت ہی علمی ہوتی ہے، اور جب بھی ہم ان کو مدعو کرتے ہیں اپنے پروگرام میں تو یہ اپنی مصروفیت کے باوجود وقت نکالتی ہیں، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، اور آگے بھی ہم ان کی گفتگو سے مستفید ہوتے رہیں گے انشاءاللہ عزیز۔ جی ناظرین، ہماری گفتگو نظام ولایت کے حوالے سے ہے، اور چونکہ آپ کو معلوم ہے محبان زینب کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہم جیسی خواتین کو اس حوالے سے، اپنے دین کے حوالے سے اور اس کے نظام کے حوالے سے ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ایک نسل کو پروان چڑھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ہماری آغوش میں وہ نسل پروان چڑھتی ہے کہ جو کہ اس دین کو فالو بھی کرے گی اور اس دین کو رہتی دنیا تک آگے اپنے عمل کے ذریعے سے زندہ بھی رکھے گی۔ تو ہم خواتین کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے کہ ہمارے اندر یہ معرفت ہونی چاہیے نظام ولایت کی اہمیت اور افادیت، کیونکہ یہی وہ ایک واحد سسٹم ہے جو ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ یہ وہی ایک واحد نظام ہے کہ جس کے ذریعے سے دین کی بھی بقا ہے اور حقیقی دین پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں جو ہے وہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اور جیسے ہمارے گزشتہ کالر نے بھی یہ فرمایا تھا کہ
جو نظام ولایت ہے اس کو کیوں نہیں لوگوں نے فالو کیا؟ تو اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ نظام ولایت چونکہ نظام حق ہے، دین حق ہے، اور حق کو قبول کرنے کے لیے انسان کو حق پسند ہونا چاہیے، حق شناس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انسان جو ہے اس کے اندر یہ معرفت ہونی چاہیے کہ اپنی پسند اور ناپسند کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند کو مقدم سمجھے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ نگاہ قدرت میں دین اسلام پسندیدہ دین ہے، اللہ کی پسند کا دین ہے۔ لہٰذا جب انسان اللہ کی پسند کو اپنی پسند پہ مقدم جانتا ہے تو بے شک پھر وہ اسی نظام ولایت پر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نظام ولایت کے فالوور ہوں تو پھر ہمیں اپنی پسند کو بالائے طاق لاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی شریعت، اس کے قاعدے قانون جو حق پر مبنی قاعدہ قانون ہے، اس کو ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ محبان زینب کے پلیٹ فارم پر سیدہ سسٹر، بلکہ بیٹی ہیں، وہ تمہیں ینگ بچی ہے ماشاءاللہ سے، مدرسے کی اسٹوڈنٹ ہے، کلثوم عباس، جو کہ شامل ہوتی ہیں ہمارے پروگرام میں، اور جو ہم نے قرآن خواتین کے حوالے سے جو سیریز کی تھی اس میں وہ ضرور اپنا انپٹ ڈالتی تھیں، اور آج بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا میسیج ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آئیے ہم ان کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم میرے تمام ناظرین کرام کو، میں کلثوم عباس کراچی پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور ہدایت ٹی وی کی بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ جس میں ہم دین کی باتیں سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور آج ہمیں جس موقع کا، جس ایونٹ کا ذکر کرنا ہے، بہت ہی عظیم دن، بہت ہی بابرکت دن، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جو کہ میں زیادہ مشہور ہے، عرش پر یہ دن زیادہ مشہور ہے نسبت زمین والوں کی نسبت آسمان والوں میں یہ دن زیادہ مشہور ہے۔ تو بے شک آج ہم جس دن کا تذکرہ کرنے والے ہیں وہ تمام عیدوں میں سے سب سے عظیم عید، سب سے بڑی عید، عید غدیر کا تذکرہ کرنے والے ہیں۔ وہی عید غدیر کہ جس میں ہمارے مولا متقیان امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے، اور اتنے ہزاروں کے مجمع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ پیغام سب کو پہنچاتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں، اور کس خوبصورت طریقے سے سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 67، سورہ مائدہ جو کہ قرآن کا 5واں سورہ ہے، اور مائدہ کے مطلب نعمت کے ہیں، بلیسنگ کے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 67 آیت میں یہ فرما رہا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تبلیغ اسلام میں یہ اعلان ولایت نہ کیا رسول تم نے، تو ایسا ہے کہ تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ تو آپ یہ اس بات پہ اس ترجمے سے، اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا عظیم اور کتنا امپورٹنٹ یہ میسج جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مخلوق کے درمیان پھیلانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ یہی وہ راستہ ہے جو کہ مجھ تک تم کو پہنچا دے گا۔ تو میں کچھ اشعار آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی مولا علی علیہ السلام، اور خصوصیت کے طور پہ عید غدیر کی مناسبت سے، کہ بناؤ کعبہ دل حب مرتضیٰ کے لیے، بناؤ کعبہ دل حب مرتضیٰ کے لیے، کہ یہ سبیل ہے خوشنودی خدا کے لیے۔ علی کا ذکر عبادت ہے جب بقول نبی،
علی کا تذکرہ کرتے رہو خدا کے لیے۔ غدیر آیے بلغ نبی علی ولی، غدیر آیے بلغ نبی علی ولی، یہ ذکر چاہیے ایمان کی جلا کے لیے۔ پھرے جو حج سے نبی حق کا یہ پیام آیا، رکیں غدیر پہ اس فرض کی ادا کے لیے۔ علی کو سونپ دیں قل اقتدار مولائی، یہ کام کرنا ہے مرضی کبریا کے لیے۔ بلند کر کے علی کو کہا یہ امت سے، وسیع ہے یہ میرا اسلام کی بقا کے لیے۔ وہی ہے آل محمد یہ جان لے دنیا، کہ جن کو چن لیا قدرت نے حل عطا کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت ہی بہترین یہ اشعار جو کہ سعادت نصیب ہوئی آپ کے سامنے شیئر کرنے کی، اور اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین نے بھی اپنی زندگی میں عید غدیر کو زندہ رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے ہمیشہ اسے جو ہم نارمل اپنے جو عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ، جس اہتمام سے ہم مناتے ہیں، اس سے بڑھ کر اہتمام عید غدیر میں ہمیں کرنے کی تاکید کی گئی ہے ہمارے ائمہ علیہم السلام کے ذریعے سے۔ اور جو ہمارے ائمہ علیہم السلام کا وتیرہ ہوتا تھا، جو وہ لوگ کام انجام دیتے تھے عید غدیر میں خصوصیت کے طور پر، کہ اس میں بے شک ہمیں روزہ رکھنا ہے، مسکینوں کی مدد کرنی ہے، کھانا کھلانا ہے لوگوں کو، حلال رزق، پاک اپنی روزی کی پاک رزق جب ہم اپنے مومنین کرام، مومنین و مومنات کو جب ہم کھلائیں گے تو اس کا ثواب کس قدر ہے کہ ہم نے تمام انبیاء اور جتنے بھی صادقین ہیں ان کو وہ کھانا کھلایا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب غدیر خم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اس کے بعد آپ جو ہیں وہ دعا فرماتے ہیں کہ جو علی سے محبت رکھے اللہ تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ، اور حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی کا رخ ہو۔ تو آپ بے شک دیکھیے کہ حضرت علی علیہ السلام کا رتبہ بہت ہی بلند ہے، امامت کا درجہ، ولایت کا جو ورڈ ہے، ولایت کا جو کانسیپٹ ہے، وہ ہمیں تو اتنی آسانی سے مل گیا ہے کیونکہ ہم الحمدللہ ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے کہ جہاں پر حب علی اور حب معصوم علیہ السلام پہلے سے موجود تھا، لیکن ہمیں اپنے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں نورانیت جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی اپنی لگن اور اس کی ایفرٹ کی بنا پر پیدا کرتا ہے۔ وہ جو نورانیت ہے، ولایت کا جو نور ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے، لیکن کبھی ہم اس سے آشنا ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے۔ ہمیں اس نور سے اپنے آپ کو متعارف کرانا ہے، اور وہ اسی طرح سے ہوگا کہ جب ہم یہ خوشی جو ائمہ علیہ السلام کے گھرانے کی جو خوشیاں ہیں اس کو جب ہم خوشی کے طور پہ سیلیبریٹ کریں گے، تبھی ہم اس ایسنس میں نورانیت کے ایسنس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان ولایت کرتے ہیں اور لگاتار 3 دن تک وہاں کے موجود جو بھی حاجی ہوتے ہیں، وہ جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے حج کیا اس دور میں 10 ہجری کا یہ واقعہ ہے، تو 3 دن تک لگاتار امام علی کو مبارکباد دینے کے لیے وہ آتے ہیں، اور جب چونکہ خواتین بھی تھیں اس مجمع میں، تو لوگوں نے کہا کہ خواتین کس طریقے سے بیعت کریں گی، کس طریقے سے مبارکباد دیں گی، کیونکہ رسول اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ سب حضرت علی کو جا کے ایک کے بعد ایک خیمے میں جا کے ان سے ہاتھ ملائیں، ان کو مبارکباد دیں۔ تو خواتین کے لیے انہوں نے یہ انتظام کیا کہ ایک پیالے میں پانی کا انتظام کیا اور کہا کہ امام علی علیہ السلام اس میں ہاتھ ڈالیں گے اپنا، اور پھر ایک خاتون اپنا ہاتھ ڈالیں گی پانی میں، تو اس پانی کے ذریعے بیعت کریں گی خواتین اپنے وقت کے امام کی۔
کی. تو آپ یہ دیکھیے کہ کیونکہ یہ جو ولایت کا جو میسج ہے یہ صرف مردوں کے لیے، صرف اس خاص گروہ کے لیے یا صرف ایک عام سا اعلان نہیں تھا، بلکہ یہ اعلان ولایت یہ تا قیامت کے لیے تھا. کیونکہ 11 ہجری میں جب یہ 10 ہجری ختم ہوتی ہے اور جب 11 ہجری کا چاند نمودار ہوتا ہے اور پھر صفر کا مہینہ آتا ہے، تو یہ وہی مہینہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے. اور اس سے پہلے ہی کچھ مہینوں پہلے ہی کے واقعہ غدیر خم کا پیش آیا کہ مولا نے رسول خدا نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا اور اس کو اتنا اہمیت بخشی کہ 3 دن تک لگاتار لوگ مبارکبادی کے لیے مولا کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس دن کی مناسبت سے، چونکہ اگر ہم ہائی لائٹ کریں خواتین کا رول اپنے معاشرے میں، تو بے شک ایک خاتون ہی ہوتی ہے جو کہ گھر کو گھر بناتی ہے اور گھر میں جو اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے اسی کو ہمیں آگے لے کے بڑھنا ہے. ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ہی ہمیں اپنی نسل میں یہ بات پہنچانی ہے، اس کی امپورٹنس، اس کی جو ایسنس ہے وہ ہمیں پہنچانی ہے کہ کتنی ضروری عید ہے یہ، کیا اس کی امپورٹنس ہے، کیا اس کی سگنیفیکنس ہے. اس میں جو روزہ رکھے گا اسے 1000 سال کے حاصل ہوگا. اس میں جو مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلائے گا، جو اپنے مومنین برادر کا خیال کرے گا، وہ ایسا ہے کہ اس نے صالحین اور تمام انبیاء کو کھانا کھلایا، ان سے مصافحہ کیا، تمام فرشتوں سے مصافحہ کیا، جو کہ اس عید کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس میں اعمال بجا لائے گا. تو یہ ساری باتیں ہمیں ایز اے کیئر ٹیکر، جو کہ ہم اپنے گھر میں ایک خاتون کا رول ہم پلے کرتے ہیں، ایک ماں کا رول پلے کرتے ہیں، ایک بہن کا، ایک بیٹی کا رول پلے کرتے ہیں. چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری نیچر میں، ہماری فطرت میں ایک آرگنائز کرنے کی چیز، ایک مطلب یہ ایک فطرتی عمل ہے کہ جتنے بھی گھر کے ممبرز ہوتے ہیں وہ گھر کے سربراہ یا باپ یا ماں کی طرف ہی دیکھتے ہیں کہ گھر کا ماحول کس قسم کا ہے، کیا گھر میں رائج ہے، کیا چیز رائج ہے. تو ہمیں اس عید کو اس طرح سے منانا ہے کہ بچوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ کوئی ایک عام دن نہیں ہے 18 ذی الحج، بلکہ یہ ایک اتنا عظیم دن ہے کہ جس کو منانے کی تاکید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ ہے. اور یہی وہ دن ہے جو کہ اگر ہم یہ سارے اعمال بجا لاتے ہیں تو احادیث میں موجود ہے کہ ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ وہ لوگ جو کہ غدیر خم میں موجود تھے اور جو ایمان کی پختگی کے ساتھ مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے ان کو انہوں نے مبارکبادی دی، تو ہمیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا کہ ہم غدیر خم میں موجود ہیں. تو یہ ساری اہمیت ہے اس دن کی. ہمارے جتنے بھی معصومین گزرے ہیں ان سب نے ایک غدیر خم کا میسج اور ایک عاشورے کا میسج، یہ 2 میسج ہیں جو کہ ہمارے اسلام کو، ہمارے دین کو زندہ کیے ہوئے ہیں. اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو جو عام کرتا ہے، جو اس میں اپنا پارٹ لیتا ہے، جو بھی اپنا حصہ لیتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام میں حصہ لے رہے. تو آپ سوچیں اس کا اجر کتنا ہی عظیم ہوگا. تو اس ہی میسج کے ساتھ میں آپ لوگ سب کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی، بہت بہت مبارکباد پیش کروں گی اپنے وقت کے امام کے حضور اور تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں کہ عید غدیر 18 ذی الحج بہت ہی بابرکت دن، بہت ہی عظیم دن. ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس دن کے ثواب کو، اس دن کی اہمیت کو اپنی زندگی میں جتنا بھرپور طریقے سے ہو سکے ہم اس کو اجاگر کریں اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے پیغام باقی رکھیں کہ وہ بھی یہ اس غدیر کے پیغام کو اسی طریقے سے عام کریں جتنا ممکن ہو سکے. آج کل ہمارے پاس میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل ہمارے پاس فیسلٹی موجود ہے، تو اس کے ذریعے سے اس پیغام کو عام کرنا چاہیے.
لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ کیوں ضروری ہے اور یہ ولایت کا پیغام کیوں ضروری ہے. لیڈرشپ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دے بغیر کسی سربراہ, بغیر کسی رہنما کے. تو ولایت کا پیغام ہی سربراہی اور رہنمائی کا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مولا علی کے صدقے میں ہم سب کی تمام دلی حاجات پوری ہوں, ہمارا ایمان قوی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ بیٹی کلثوم عباس صاحبہ, بہت ہی خوبصورت آپ گفتگو کر رہی تھیں اور بہت سے پوائنٹ آپ نے جو ہیں وہ ہائی لائٹ کیے. اور بس میں اتنا کہوں گی چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے تقریباً, میں اتنا عرض کروں کل جو ہے وہ یوم میثاق ہے, یعنی کہ جو ہم نے عہد کیا تھا عالم ارواح میں اس کی تجدید ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں کہ آج کی شب جو ہے وہ ہم عبادت میں بسر کریں اور عید غدیر کے حوالے سے, عید کے حوالے سے جو اعمال ہیں ان کو بجا لائیں, جو غسل ہے, روزہ ہے, اور اس کے علاوہ بہت زیارت امین اللہ ہے جو ہم کو پڑھنی چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ درود کی تسبیح ہم پڑھیں اور استغفار کی تسبیح پڑھیں اور عہد کریں اپنے وقت کے امام سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے صدقے میں محمد و آل محمد کے کہ دین حق پر ہمیں ثبات قدمی عطا ہو اور ہم اپنی شب و روز کو اطاعت رسول اور آل رسول اور اطاعت رب میں ہم اپنی زندگی کو بسر کریں. تو کل انشاءاللہ عید کا اسپیشل عید غدیر کا انشاءاللہ اسپیشل پروگرام ہوگا, ضرور اس میں شرکت کیجیے گا مشعل راہ کے پلیٹ فارم سے. کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كل ما أضيع بحبك أنا القاني بجفوف أشوفك يا حلو بإحساني.